अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की सीरीज़ में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में हमने आपके सामने बयान किया कि अस्मा और अफ़आल और हुरूफ में से कौन कौन से अस्मा या अफ़आल मुअरब होते हैं और मबनी होते हैं, और ये बताया गया कि हुरूफ सब के सब मबनी होते हैं। आज के इस दर्स में आपके सामने इल्म नहव का एक निहायत ही अहम मसला बयान किया जाएगा, और वो मसला एराब का है। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि एराब कहते किसे हैं, एराब की तारीफ क्या है। सबसे पहले एराब की तारीफ कि एराब कहते किसे हैं। एराब कहते हैं कलिमात के आखिर में जो असरात अवामिल की वजह से ज़ाहिर होते हैं, उन्हीं असरात को एराब कहा जाता है। कलिमात के आखिर में अवामिल की वजह से जो असरात रूनमा होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, उन्हीं असरात को एराब कहा जाता है। मिसाल से इसको समझें आप, जैसे आप कहते हैं अर्रजुल, अगर इससे पहले आप जा का इस्तेमाल करें तो आप कहते हैं जा अर्रजुलो। इससे पहले अगर आप राइतो का इस्तेमाल करें तो आप कहते हैं राइतुर्रजुला। और अगर इससे पहले इस्तेमाल करें आप ज़हबतु इला, तो आप कहेंगे अर्रजुली। तो कलमे के आखिर में जो असरात अवामिल की वजह से ज़ाहिर होते हैं, उसी को एराब कहा जाता है। यहाँ पर आमिल जा है तो यहाँ पर अर्रजुलो ये किसी और हालत में है, यहाँ पर आमिल रहा है, अर्रजुलो को अपना मफूल भी बना रहा है, तो यहाँ पर हालत उसकी कुछ और है, और यहाँ पर आमिल इला दाखिल है तो यहाँ पर हालत कुछ और है। तो जो असरात रूनमा होते हैं, जो असरात ज़ाहिर होते हैं कलमे के आखिर में अवामिल की वजह से, उन्हीं असरात को एराब कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एराब की तारीफ क्या है और एराब किसे कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा मसला यह है कि एराब कितनी तरह का होता है, एराब की कितनी किस्में हैं। एराब की किस्में, एराब की कुल 4 किस्में हैं। पहली किस्म है रफ़, दूसरी किस्म है नस्ब, तीसरी किस्म है जर, और चौथी किस्म है जज़्म। ये कुल एराब की 4 किस्में होती हैं, रफ़, नस्ब, जर और जज़्म। जो कलमा हालत रफ़ा में होता है उस कलमा को मरफू कहा जाता है। जो कलमा हालत रफ़ा में होता है उस कलमा को मरफू कहा जाता है। जो कलमा हालत नस्ब में होता है उसको मंसूब कहा जाता है, और जो कलमा हालत जर में होता है उसे मजरूर कहा जाता है, और जो कलमा हालत जज़्म में होता है उसे मजज़ूम कहा जाता है। तो एराब की 4 किस्में हुई, रफ़, नस्ब, जर और जज़्म, और जिस पर एराब ये आते हैं अलग अलग, उन कलिमात को कहा जाता है मरफू, मंसूब, मजरूर और मजज़ूम। मरफू इस्म और फ़ेल दोनों हो सकते हैं। इस्म भी मरफू हो सकता है, फ़ेल भी मरफू हो सकता है। इसी तरह से मंसूब इस्म और फ़ेल दोनों होते हैं। इस्म भी मंसूब होता है, फ़ेल मुदारे भी मंसूब होता है। मजरूर सिर्फ और सिर्फ इस्म होता है, फ़ेल मजरूर नहीं होता है। मजरूर सिर्फ इस्म होता है, कोई भी फ़ेल मजरूर नहीं होता है। और मजज़ूम सिर्फ फ़ेल होता है,
कोई भी इस्म मजजूम नहीं होता है। मिसाल देखें आप, जैसे आप कहते हैं ज़ैदुन यफ़अलु, ज़ैदुन मुब्तदा, यफ़अलु उसकी खबर है। ज़ैदुन यहाँ पर हालत रफ़ा में है, मरफू है, और ये ज़ैदुन इस्म है। यफ़अलु फ़ेल मुदारे है, इस पर कोई न नासिब दाखिल है न जाजिम दाखिल है, लिहाजा ये फ़ेल मुदारे हालत रफ़ा में है और ये मरफू है। तो इससे मालूम हुआ कि मरफू इस्म भी हो सकता है और मरफू फ़िल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से आपने कहा इन्ना ज़ैदन लन यफ़अला, ज़ैद नहीं करेगा, इन्ना ज़ैदन लन यफ़अला। अब यहां पर देखिए आप, ज़ैदन पर इन्ना दाखिल है और इन्ना जिस पर दाखिल होता है उस इस्म को मंसूब कर देता है, नस्ब की हालत में कर देता है, जैसा कि इंशाअल्लाह आइंदा आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ज़ैदन हालत नस्ब में है, और इसी तरह से लन जिस फ़ेल मुदारे पर दाखिल हो वो उसे मंसूब कर देता है। तो यहाँ पर यफ़अला हालत नस्ब में है, तो ये ज़ैदन हालत नस्ब में है, मंसूब है, यफ़अला हालत नस्ब में है, मंसूब है, ज़ैदन ये इस्म है और यफ़अला ये फ़ेल है। मालूम हुआ कि मंसूब इस्म भी होता है और फ़ेल भी होता है। उसके बाद जर और मजरूर, मजरूर सिर्फ इस्म होता है, फ़ेल मजरूर नहीं होता है। जैसे वफ़िल अर्दी आयात, ज़मीन के अंदर निशानियां हैं। वफ़िल फ़ी दाखिल यहाँ पर अल अर्द, लिहाज़ा अल अर्द ये हालत जर में है और मजरूर है। कोई भी फ़ेल ऐसा नहीं हो सकता जो मजरूर हो, सिर्फ और सिर्फ इस्म होता है, फ़ेल कभी भी मजरूर नहीं होता है। इसी तरह से चौथा एराब होता है जज़्म का, और जिस कलमे पर एराब आता है उसे मजजूम कहा जाता है। मजजूम सिर्फ और सिर्फ फ़ेल होता है। जैसे कहेंगे लम यहकुम, उसने फैसला नहीं किया। अब यहाँ पर यहकुम फ़ेल मुदारे, उस पर लम दाखिल हुआ तो यह हालत जज़्म में हो गया, मजजूम हो गया, और ये फ़ेल मुदारे है, कभी भी कोई इस्म मजजूम नहीं हो सकता है। तो इस दर्स से आपको ये मालूम हुआ कि एराब कलिमात के आखिर में अवामिल की वजह से जो असरात ज़ाहिर होते हैं उसी को एराब कहा जाता है। और ये असरात एराब चार तरह के होते हैं, रफ़, नस्ब, जर और जज़्म। जिस कलमे पर रफ़ा का एराब हो उसे मरफू, जिस कलमे पर नस्ब का एराब हो उसे मंसूब, जिस कलमे पर जर का एराब हो उसे मजरूर, और जिस कलमे पर जज़्म का एराब हो उसे मजजूम कहा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा कि एराब की कितनी किस्में हैं। अब आपको बताया जाएगा कि एराब की अलामात क्या होती हैं। रफ़ा का एराब है तो उसकी अलामत क्या होती है, नस्ब का एराब है तो उसकी अलामत क्या होती है, जर का एराब है तो उसकी अलामत क्या होती है, जज़्म का एराब है तो उसकी अलामत क्या होती है। तो एराब की अलामात क्या क्या होती हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वो कलिमात जो मबनी होते हैं उन पर एराब की कोई भी अलामत नहीं आती है। जो कलिमात मबनी होते हैं उन पर एराब की कोई भी अलामत नहीं आती है, चाहे वो फ़ाइल वाक़े हों, चाहे मफ़ूल बिही वाक़े हों, चाहे उन पर हरफ़े जर दाखिल हो, कभी भी उन पर एराब की कोई अलामत नहीं आएगी। जैसे मिसाल से आप समझें, जैसे आपने कहा जाआ हाउलाई, रअयतु हाउलाई, दखलतु अला हाउलाई। इसमें आप देखेंगे तो हाउलाए फ़ाइल है, हालत रफ़ा में है, लेकिन उस पर रफ़ा की कोई अलामत नहीं आएगी। रायतु हाउलाए में
ہاؤلائے نصب کی حالت میں ہے لیکن اس پر نصب کی کوئی علامت نہیں آئے گی۔ دخلت علی ہاؤلائے میں ہاؤلائے جر کی حالت میں ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، لیکن اس پر کوئی بھی جر کی علامت نہیں آئے گی کیونکہ ہاؤلائے مبنی ہے اور ہمیشہ ایک حالت پر برقرار رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی عوامل کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو ایک بات پہلے سے آپ کو معلوم رہے کہ جو بھی کلمات مبنی ہوتے ہیں ان پر اعراب کی کوئی بھی علامت نہیں آتی ہے۔ وہ کلمات جو معرب ہوتے ہیں، وہ کلمات جو معرب ہوتے ہیں ان پر اعراب کی علامت آتی ہے، اور اعراب کی علامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعراب کی اصلی علامات اور دوسرے اعراب کی فرعی علامات۔ تو اعراب کی علامات دو طرح کی ہیں، اصلی اور دوسرے فرعی۔ اعراب کی اصلی علامات کون کون سی ہیں؟ اعراب کی اصلی علامات رفع کے لیے ضمہ۔ اعراب کی علامات میں سے جو اصلی علامات ہیں وہ چار علامات ہیں۔ ایک پہلی علامت رفع کے لیے ضمہ کی علامت آتی ہے۔ نمبر دو، نصب کے لیے فتحہ کی علامت آتی ہے۔ جر کے لیے کسرہ کی علامت آتی ہے، اور چوتھے جزم کے لیے سکون کی علامت آتی ہے۔ تو اعراب کی اصلی علامات یہ چار ہیں، رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ چاہے ایک ہو چاہے ڈبل ہو جسے تنوین کہا جاتا ہے، جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون کی علامت، یہ اصلی علامات ہیں۔ مثالوں کے ذریعے آپ سمجھیں۔ جیسے جاء الولد نسمع الدرس، جاء الولد میں الولد فاعل ہے اور نسمع یہ فعل مضارع ہے، اس پر کوئی عامل داخل نہیں، نہ ناصب اور نہ جازم، لہذا یہ بھی حالت رفع کے اندر ہے۔ حالت رفع میں یہ بھی حالت رفع میں ہے، نسمع بھی حالت رفع میں ہے، یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے، اور دونوں کے لیے جو رفع کی علامت ہے وہ دونوں پر ضمہ کی استعمال کی گئی ہے۔ رفع کی علامت یہاں پر ضمہ ہے، لہذا الولد یہاں پر مرفوع ہے تو اس پر رفع کی علامت ضمہ، نسمع یہاں پر مرفوع ہے اور اس میں بھی رفع کی علامت ضمہ ہے۔ تو رفع کی جو علامت ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے۔ نصب کے لیے علامت ہوتی ہے فتحہ کی علامت، جیسے رأیت الولد، لن نسمع الغناء، رأیت الولد میں نے لڑکے کو دیکھا، لن نسمع الغناء ہم لوگ گانا نہیں سنیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ الولد یہ منصوب ہے کیونکہ رأیتو کا مفعول بھی واقع ہے، اور لن نسمع یہ نسبہ فعل مضارع، اس پر لن ناصبہ داخل ہے لہذا یہ منصوب ہے۔ الولد بھی منصوب ہے، نسمع بھی منصوب ہے، اور ان دونوں پر آپ دیکھیں جو نصب کی علامت ہے وہ فتحہ ہے، فتحہ یہاں پر نصب کی علامت موجود ہے۔ اسی طرح سے جر کی علامت ہوتی ہے کسرہ، جیسے مررت بالولدی، مررت بالولدی لڑکے کے پاس سے میرا گزر ہوا، یہاں پر با حرف جر داخل ہے لہذا الولد یہاں پر مجرور ہے، حالت جر میں ہے، اس پر جر کا اعراب ہے، اور جر کی جہاں پر جو علامت ہے وہ کسرہ ہے علامت۔ یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر الولد مجرور ہے اور حالت جر میں ہے۔ آخری جو علامت ہے جزم کے لیے سکون کی علامت، جیسے لم یسمع الاذان، اس نے اذان نہیں سنی، اس نے اذان نہیں سنی۔ یسمع فعل مضارع ہے، یہاں کوئی عامل داخل نہیں تھا تو مرفوع تھا،
یہاں پر لن داخل تھا تو منصوب تھا، یہاں پر لم داخل ہو گیا تو مجزوم ہو گیا، اور یہاں پر جزم کی علامت سکون۔ لم یسمع الاذان، اس نے اذان نہیں سنی۔ تو یہ اعراب کی اصلی علامات ہیں کہ رفع کے لیے ضمہ کی علامت، نصب کے لیے فتحہ کی علامت، جر کے لیے کسرہ کی علامت، اور جزم کے لیے سکون کی علامت۔ اور یہ علامات ان تمام اسماء میں اور افعال میں آتی ہیں جن کی علامت اعراب فرعی نہیں بلکہ اصلی ہوتی ہے۔ آگے کچھ اسماء اور افعال آ رہے ہیں جن کی علامت اعراب فرعی ہوتی ہے، جن کا تذکرہ وہاں پر آئے گا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں، سارے کلمات پر جو علامات اعراب آئیں گی وہ اصلی علامات اعراب ہوں گی، اور وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ مثلا چند مثالیں یہاں پر لے لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں آپ کس کس طرح کے کلمات ہوتے ہیں جن پر یہ اصلی علامات آیا کرتی ہیں۔ جیسے الرجل، الرجال، المرأة، النساء، السماء، الظبی، اس طرح کے جو بھی کلمات ہوں، ان کلمات کو چھوڑ کر کے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جن پر فعلی علامت ہوتی ہے، باقی سارے کلمات، الرجل دیکھ رہے ہیں آپ مذکر ہے اور مفرد ہے، الرجال یہ مذکر ہے اور جمع مکسر ہے، المرأة یہ مفرد ہے اور مؤنث ہے، النساء یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور مؤنث ہے، اور اسی طرح سے السماء اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ موجود ہے، الظبیو کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ یا موجود ہے۔ جو بھی اس طرح کے کلمات ہوں جو آگے آنے والے قسموں کے علاوہ ہیں، سب کی علامات اعراب یہی ہوں گی، لہذا آپ کہیں گے جاء الرجل، رأیت الرجل، مررت بالرجل، کہیں گے آپ جاء الرجال، رأیت الرجال، مررت بالرجال، جاءت المرأة، رأیت المرأة، ذهبت إلى المرأة، جاءت النساء، رأیت النساء، مررت بالنساء۔ اسی طرح سے سارے جتنے ہیں ان سب کے اندر جو علامات اعراب ہوں گی وہ یہی ہوں گی، یا اسی طرح سے فعل مضارع جیسے یسمع، لہذا یسمع، اور لن آ جائے تو لن یسمع، اور لم آ جائے تو لم یسمع۔ تو تمام وہ افعال، تمام وہ اسماء جو آگے آنے والی 7 قسموں کے علاوہ ہیں، ان سب پر جو علامات اعراب ہوتی ہیں وہ اصلی علامات اعراب ہوتی ہیں جو بتائے گیا آپ کو 4، رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ، جر کے لیے کسرہ، اور جزم کے لیے سکون۔ اب اس کے بعد علامات اعراب کی دوسری قسم ہے اعراب کی فرعی علامات کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو اعراب کی جو فرعی علامات ہیں وہ 7 قسم کے اسماء اور افعال پر آتی ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے جس پر فرعی علامت آتی ہے وہ ہے نمبر 1 غیر منصرف۔ وہ اسم جو غیر منصرف ہو اس پر اصلی کے بجائے فرعی علامت آتی ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے اسم کی قسموں میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کی صرف اور منع صرف کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف اور دوسرے ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی اسم غیر منصرف ہے، غیر منصرف اسم کیوں ہو جاتا ہے، اس میں کیا اسباب پائے جاتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع سے آئے گی۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے یہ اسم غیر منصرف ہے تو اس پر جو اعراب آتا ہے، اعراب کی جو علامت آتی ہے وہ یہ ہے کہ رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے
فتحہ اور جر کے لیے کسرہ کے بجائے فتحہ۔ اصلی علامات میں پڑھا تھا آپ نے کہ جر کے لیے جو اصلی علامت ہے وہ کسرہ کی علامت ہے، لیکن یہاں پر فرق یہ ہو گیا کہ جر کے لیے یہاں پر جو علامت ہوتی ہے وہ کسرہ کے بجائے فتحہ کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا غیر منصرف حالت رفع میں، حالت نصب میں جب وہ مرفوع ہو یا منصوب ہو تو اس پر جو علامت اعراب آتی ہے وہ اصلی علامت آتی ہے، یعنی رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ، لیکن حالت جر میں اس پر فرعی علامت آتی ہے، اور وہ ہے کہ حالت جر میں اس پر بجائے کسرہ کے فتحہ آتا ہے۔ چند مثالوں سے سمجھیں آپ، جیسے کہیں گے جاء عمر، رأیت عمر، اور ذهبت الى عمر۔ عمر غیر منصرف ہے اور اس میں حالت رفع میں ضمہ ہے، حالت نصب میں فتحہ ہے، لیکن حالت جر میں بھی کسرہ نہیں بلکہ یہاں پر فتحہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، هذه مساجد، رأیت مساجد، دخلت فی مساجد۔ اس میں دیکھیں آپ، مساجد یہ خبر واقع ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ، یہاں پر مفعول بھی منصوب ہے، نصب کی علامت فتح، یہاں پر حرف جر داخل ہے، مجرور ہے، لیکن جر کی علامت یہاں پر کسرہ نہیں بلکہ فتح ہے، یہ فرعی علامت ہے۔ تو غیر منصرف پر ایک حالت میں یعنی جر کی حالت میں فرعی علامت آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالت جر میں اس پر کسرہ کے بجائے فتح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور وہ کون سے کلمات ہیں، اسماء ہیں، افعال ہیں جن پر فرعی علامات اعراب آتی ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گا۔ اب آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔